السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من حسین۔ عزیزان ایمان، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مخلص ترین اور نہایت ہی باوفا اصحاب میں حضرت زہیر قین بجلی کا نام بہت ہی سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے کہ حضرت زہیر قین امام حسین کے نہایت ہی باوفا اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں اس وقت یاد کیا ہے کہ جب آپ پشت فرس پر آخری وقت میں جب جنگ فرما رہے تھے تو اس وقت یا ابطال الصفا و فرسان الحیجہ کے بعد جس شخصیتوں کا نام لیا ہے ان میں جناب زہیر قین کا نام امام حسین علیہ السلام نے لیا ہے، اور کربلا کی عظیم جنگ میں جناب زہیر قین کے حوالے میمنہ کیا تھا۔ اور آپ کی ملاقات کا بہت ہی دلچسپ واقعہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جناب زہیر قین کسی حد تک اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے جس میں امیر المومنین کو جہاں خلیفہ ثالث کے قاتلوں میں گنا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بھی اس قتل میں ذمہ دار ہیں، چنانچہ جناب زہیر قین کو شیعیان علی میں شمار نہیں کیا جاتا تھا اور وہ عثمانی شیعوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جناب زہیر قین اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کا فرزند رسول ہونے کی دے نہایت ہی احترام کیا کرتے تھے، اور ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت جاگزیں تھی، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات روبرو ہو جائے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ان کی عظیم شخصیت اور ان کے اس اخلاص سے واقف تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے انہیں بلوایا۔ اس وقت جب کہ راہ کوفے میں جناب زہیر قین کا خیمہ اور امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک جگہ پر ہوا تھا، وہاں امام حسین علیہ السلام نے انہیں بلوا بھیجا، اور زہیر قین کو جو بلایا گیا تو راوی کا بیان ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت زہیر قین کے چہرے کی رنگت کچھ اور تھی، لیکن جب وہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے بعد جب واپس ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت بالکل بدل جاتی ہے، اس وقت کوئی ان کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جناب زہیر قین ملاقات کے بعد یکسر بدل گئے ہیں، اور انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جسے آخری فیصلہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین ہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور انہی کے رکاب میں اور انہی کے ساتھ اپنی جان جعفری کے حوالے کر دیں گے۔ یہ زہیر قین کا آخری فیصلہ تھا۔ زہیر قین کی وہ تقریر ابو مخنف نے نقل کیا ہے کہ جس میں خود ابو مخنف کا یہ بیان ہے کہ مجھ سے علی ابن حنظلہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ علی ابن حنظلہ بن اسد شبامی نے کہا اپنی قوم کے ایک ایسے شخص کی زبانی جو واقع کربلا میں موجود تھا، جس کا نام کثیر ابن عبداللہ شعبی تھا، وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام پر جب ہم حملہ آور ہوئے تو زہیر قین اصحاب حسینی کے خیمے سے باہر آئے اور ان کی صف سے باہر آئے، اور آنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار مکمل اسلحہ جنگ سے آراستہ، اور انہوں نے کہا کہ اے اہل کوفہ،
ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ یقیناً مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے، اور ہم ابھی تک بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی ملت پر۔ جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں چلی ہے اور تم ابھی ہماری طرف سے نصیحت کے مستحق ہو، ہاں جب تلوار چل جائے گی تو پھر تمہاری امت اور ہوگی اور ہماری امت اور ہوگی، پھر تعلقات ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک امت اور تم دوسری امت قرار پاؤ گے۔ یقیناً اللہ نے ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، تاکہ ظاہر ہو کہ عمل ہمارا اور تمہارا کیا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو اور ظالم عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں اس سے اور اس کے پہلے اس کے باپ سے سوائے برائی کے کبھی کوئی نتیجہ نہیں مل سکا۔ اس کے اقتدار کی زندگی بھر وہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے، ہاتھ پیر اور اعضاء خطا کراتے، انہیں سولیاں دلواتے اور تمہارے اچھے آدمیوں کو اور حافظان قرآن کو قتل کراتے رہے ہیں، جیسے حجر ابن عدی اور ان کے رفقا اور ہانی ابن عروہ اور ایسے ہی دوسرے لوگ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر فوج شام کے لوگ انہیں نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگے، گالیاں دینے لگے، اور عبید اللہ ابن زیاد کی تعریفیں اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا، اور کہا بخدا ہم نہ مانیں گے جب تک کہ تمہارے سردار یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو قتل نہ کریں، یا انہیں اور ان کے اصحاب کو زندہ امیر ابن زیاد کے پاس بھیجیں۔ زہیر نے ان سے کہا کہ اے بندگان خدا، اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امداد و اعانت کے مستحق ہیں۔ فرمایا کہ تم خود فیصلہ کرو کہ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد زیادہ مستحق ہے یا پھر سمیہ کے فرزند سے زیادہ؟ اچھا، اگر تم ان کی مدد نہیں بھی کرے تو خدا کا واسطہ انہیں قتل نہ کرو، بلکہ ان کے معاملے کو براہ راست یزید پر چھوڑ دو، وہ اس قتل حسین علیہ السلام کے بغیر بھی تم سے خوش رہ سکتا ہے۔ یہ سن کر شمر ابن ذیلجوشن نے انہیں ایک تیر لگایا اور کہا معاذ اللہ چپ رہے، خدا تمہاری آواز بند کرے، تم نے اپنے طول کلام سے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ زہیر نے کہا جاہل اور وحشی کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو جانور ہے۔ بخدا میرے خیال سے تجھے 2 آیتیں بھی قرآن مجید کی یاد نہیں ہیں، تجھے روز قیامت رسوائی اور عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ شمر نے کہا دیکھو تھوڑی دیر میں اللہ تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل کرا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو موت سے مجھے ڈراتا ہے؟ بخدا ان کے ساتھ مرنا مجھے تم لوگوں کے ساتھ حیات جاویدانی حاصل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جنگ فوج کی طرف مخاطب ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا اے بندگان خدا، اپنے مذہب کے بارے میں اس جاہل، احمق اور اس کے ایسے دوسرے لوگوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ بخدا شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوگی اور انہی لوگوں کی ذمہ ہو سکتی ہے کہ جو ان کی اولاد اور اعزاء کا خون، کیا وہ کہتے ہیں کہ بخدا شفاعت محمد مصطفیٰ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی جو ان کی اولاد اور اعزاء کا خون بہائیں اور ان کے مددگاروں کو قتل کریں۔ زہیر اتنا کہہ چکے تو ایک شخص نے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے پکار کے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
آپ کو بلا رہے ہیں کہ بس چلے آؤ۔ اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کی نصیحت کا حق ادا کر دیا اور پوری کوشش سے انہیں حق کی طرف دعوت دی تو یقیناً تم نے بھی انہیں نصیحت کر دی اور پوری کوشش صرف کر دی، مگر یہ نصیحت اور کوشش ہدایت کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچانے والی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔